عمل کے درمیان، عمل کے بعد اپنے جذبوں پہ نظر ہو کہ میری نیت کیا ہے، میں کس مقصد کے لیے چلا ہوں روحانی سفر پہ، میرا جذبہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے۔ ہر پل اپنے آپ کو تولتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، ہر پل اپنے آپ کو۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو گمنام ہے، یہ میرے لفظ سدا یاد رکھیے گا۔ اور دنیا کا سب سے خطرے میں انسان وہ ہے جو نامور ہے، جس کو چار بندے جانتے ہیں، جس کی طرف چار بندوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں مصافحے کے لیے، سلام کے لیے، انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ بہت خطرے میں ہے، وہ بہت خطرے میں ہے۔ اور دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، یہ چار بندے جانتے ہیں۔ اور جس کو کوئی نہیں جانتا، جس کے چار بندے نہیں جانتے، اس کی نیتوں میں بہت زیادہ حفاظت رہے گی، وہ نیتوں کے کھوٹ سے بچا رہے گا۔ اور جس کی شہرت ہوگی، وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مخلص ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا مجھ جیسا آدمی میں ایک نمبر ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کلمہ نصیب ہوگا۔ بہت خطرے کی بات ہے۔ مجھ جیسا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کلمہ نصیب ہوگا۔ موت کیا بنے گی؟ میں ایک نمبر ہوں یا دو نمبر ہوں، دکاندار ہوں یا ایماندار ہوں، یہ موت بتائے گی اس بندے کو جس کی شہرت ہو۔ جو گمنام آدمی ہے، جو گمنام آدمی ہے، وہ دعویٰ کر سکتا ہے میں مخلص ہوں، مجھ جیسا بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں مخلص ہوں۔ ہر پل اپنی نیتوں اور جذبوں پہ نظر، ہر پل اپنی نیتوں اور جذبوں پہ نظر۔ جتنا نیتوں اور جذبوں پہ نظر ہوگی، جتنا نیتوں اور جذبوں پہ نظر ہوگی، اتنا اللہ کی نظر میں یہ قیمتی بنتا جائے گا، اتنا اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت بنتی جائے گی، اتنا اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور وقار بنتا جائے گا، اتنا اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور وقار بنتا جائے گا۔ جتنا ہماری نظر اپنی نیتوں پہ ہوگی۔ فرمایا جو بندہ شربت کا گلاس یا جام اس نیت سے پیے کہ میں شراب پی رہا ہوں، اگر وقت کے بادشاہ امیر المومنین اس کو پتہ چل جائے تو اس کو وہ کوڑے مارے جو شراب والے کو مارے جاتے، اس کو وہ کوڑے مارے جو شرابی کو مارے جاتے ہیں، اس کی نیت اور جذبے کی وجہ سے، اس کی نیت اور جذبے کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ تو شراب نہیں پی رہا، وہ شربت کو شراب کے جذبے سے پی رہا۔ جذبے کی یہ قیمت ہے۔ ہم کس جذبے سے گھر سے نکلے ہیں، ہم کس جذبے سے اپنے گھر میں رہ کے عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ہم کس جذبے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم کس جذبے سے کہتے ہیں کہ یہ نیک نہیں، یہ روزے دار نہیں ہے، عبادت گزار نہیں، یہ کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، کس جذبے سے؟ اللہ کے ہاں ہمارا جذبہ پرکھا جا رہا، پڑھا جا رہا، اللہ کے ہاں ہمارا جذبہ پرکھا جا رہا، پڑھا جا رہا۔ اگر تو ہم نے اپنے جذبے پہ پل پل نظر نہ رکھی، شاید عبادت میں، تسبیح میں، روزے میں، سجدوں میں بڑھ جائیں، آگے سے آگے بڑھیں، لیکن جب اختتام ہوگا
नतीजा सामने आएगा तो उस वक्त अल्लाह कहेगा तूने ये मेरे लिए नहीं किया था। अबू हुरैरा इस हदीस को सुनाते हुए 3 बार बेहोश हुए हैं, जो अभी मैं सुना रहा हूं। 3 बार। फरमाया शहीद, इबादत गुजार आलिम, शहीद इबादत गुजार सखी, ये 3 है। सखी, आलिम, शहीद, ये 3 है। अल्लाह पाक फरमाएंगे किसके लिए अमल किया? या अल्लाह तेरे लिए किया। मैं नहीं, तूने बंदों के लिए किया। बंदे तुझे कहें बड़ा सखी था, तूने बंदों के लिए किया कि हजरत का दर्स बड़ा लाजवाब था, इल्म बहुत जबरदस्त था। तूने बंदों के लिए किया कि बंदे ने अल्लाह की राहों में अपना सर भी कटवा दिया। तूने बंदों के लिए किया, मेरे लिए नहीं किया। जा, इसका सिला भी उन्हीं बंदों से ले जिनके लिए तूने किया था। अगर हमने अपने जज्बों पे नजर ना रखे, खिदमत करते हुए, इबादत करते हुए, पुराने होते हुए और पुराने होते गए और पुराने होते गए, अगर हमने अपने जज्बों पे नजर ना रखी तो हमारा नुकसान और घाटा आखिरी दर्जे का उस वक्त होगा जब हम खुशहाल होके बेहतरीन चाल के साथ जा रहे तो हमने तो इतनी इबादत की, इतना कुछ किया, अब देखें आगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, और जब आगे जाएंगे तो आगे सब राख होगा, सब मिट्टी होगा। अपने जज्बों पे नजर हो, पल पल अपने जज्बों पे नजर। ये मुझे आज ख्याल कैसे आया? आज मेरे साथ एक वाकया हुआ, इसलिए मुझे इसका आज का ये मौजू इसलिए है। मैं इफ्तार के बाद, नमाज मगरिब के बाद इस सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा था इस कासिम हाल की। तो मेरी तरफ जब भी आते हैं लोग मुसाफा करने के लिए भागते हैं, मैं सलाम करता हूं। उसूल है मजमा ज्यादा हो तो हाथ ना मिलाया जाए, सलाम किया जाए। बाज लोगों को पता नहीं होता, इसलिए हुक्म है खाना खाने वाले को हाथ ना मिलाया जाए। कितनी जिंदगी की मसरूफियतें ऐसी हैं जिसमें लोगों को हाथ ना मिलाया जाए। एक बंदे ने हाथ आगे किया, अब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसने बहुत हकारत भरे अंदाज में एक सख्त लफ्ज कहा मुझे, बहुत सख्त लफ्ज कहा। मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हुए, मैंने उससे हाथ मिलाया, सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हुए मैंने अपने आप से पूछा क्या हाल है तेरा, तेरे अंदर क्या बीती, क्या तोला मासा ऊपर हुआ या नहीं हुआ? मैंने अपने आप से पूछा। अब तेरा जज्बा क्या है, अब तेरी नीयत क्या है? तो अल्लाह के लिए कर रहा, मखलूक के लिए कर रहा? रास्ते में चलते चलते लोग मोटरसाइकिल रोक लेते हैं, फिर मोटरसाइकिल को स्टैंड पे खड़ा करते हैं, फिर एक साइड पे खड़ा करते हैं, फिर मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, इधर 2 मिनट बात तो सुन ले। गाड़ी लगा के एक तरफ पे, खवातीन भागती भागती आती हैं, हमारे सर पे हाथ रख दे, 2 मिनट सिर्फ बात सुन ले, हम वहां से आए हैं। अगर मैं ना सुनूं तो मगरूर, कोई नहीं कहेगा यह है मजबूर। हमें पल पल जिंदगी के किन मराहिल से गुजरना है, और वहां अपने जज्बों पे हर पल नजर हो, हर पल नजर हो। यूं कहा, जो बंदा ये अपने अंदर से पूछे क्यों क्यों दूसरों के लिए सारी दुनिया में जंग होगी, तूने ये क्यों किया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। पर मैं 3 रिश्ते ऐसे हैं जो क्यों कर सकते हैं। एक उस्ताद का,
ایک ماں باپ کا، ایک مرشد کا یہ کیوں کہہ سکتا ہے؟ اس کو کیوں کہنے کا حق ہے؟ اور میں جو بندہ اپنے لیے کیوں کہے تو نے ایسا کیوں کیا تھا، تو نے یہ کیوں کہا تھا، اور میں ساری دنیا کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ اپنے جذبوں پہ ہر وقت نظر ہو، تھوڑا عمل بھی پہاڑ بن جائے گا، تھوڑا عمل بھی پہاڑوں سے بڑھ جائے گا۔ اور اگر جذبوں پہ نظر نہ ہوئی، جذبوں پہ نظر نہ ہوئی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا، وہ جب اس کا عمل نہیں بھولتا، ہر عمل کے بعد کہتے تھے، ہر دعا منگواتے تھے نا، کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں پھر سے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، کیا پتہ میرا ایمان چلا گیا ہو۔ ان کو 2-3 دفعہ یہ عمل کرتے میں نے دیکھا۔ میں نے پوچھا آپ یہ عمل کیوں کر رہے؟ اب جو انہوں نے جواب دیا وہ غور سے سنے، انہوں نے جو جواب دیا غور سے سنے۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا پتا میرے منہ سے کوئی ایسا بول نکلا، کوئی لفظ نکلا، کوئی نیت کا کھوٹ ہوا، کوئی غلطی ہوئی، کوئی خرابی ہوئی، اور میرا ایمان مجھ سے چلا گیا۔ اس لیے فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، وہ کب کے کافر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا ایمان چھن چکا ہوتا ہے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، ان کے کسی بول، کسی عمل کسی چیز کی وجہ سے ان کا سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، پر میں ہر وقت ایمان کی تجدید کرتا ہوں، میں ہر وقت ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ اللہ میرے کسی عمل سے، میرے کسی قول سے، میرے کسی فعل سے، میرے کسی چیز سے، کوئی بھی چیز ایسی ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو، وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز کے بعد دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے۔ حضرت کیوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے، نماز میرے منہ پہ نہ مار دیا۔ ہر پل اپنے جذبے پہ نظر، میں کیوں کر رہا ہوں، میرا مطلوب کیا ہے۔ مجھے اس وقت فکر لگی تھی، آج بھی میں نے پوچھا چائے کی کوالٹی کیا ہے، سالن کیسے ہے، کہتے ہیں چنے پکے ہوئے تھے بڑے لاجواب۔ میں نے پوچھا، ابھی ہم مشورے میں عشاء سے پہلے بیٹھتے ہیں، مغرب کے بعد روزانہ، کہ چائے لسی تھی یا چائے تھی، کھانا کیسا تھا، کھجوریں کیسی تھیں، چیزیں، مجھے وہ فکر تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، اس نے مجھے بڑے خطرناک الفاظ سے کہا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ ہاتھ کہہ رہے نیچے اتر کے ہاتھ مجھے ملا، جلدی کر۔ پھر میں سیڑھیاں نیچے اتر آیا، پھر میں اس کو ہاتھ ملایا۔ مجھے فکر مہمانوں کی ہے، اور یہ میرے ساتھ آج نہیں ہوا، بارہا ہوا۔ پل پل اپنے آپ کو پڑھتے رہے، ہر بندہ خطرے میں ہے،
مجھ جیسا تو بہت زیادہ ہے، ہر بندہ خطرے میں، اپنے جذبوں پہ ہر پل نظر رہے۔ میں نے ایک درویش کا ایک قول پڑھا تھا، پھر اندرون سندھ میں اس درویش کا مزار ڈھونڈا، پھر ان کے مزار پہ جا کے شکریہ ادا کرایا، ایک صرف بول کی وجہ سے۔ اور میں اکثر بیان کرتا ہوں، روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، انسان کی نیت کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے اور انسان کی نیت کے بدلتے۔ ان کے مزار پہ جا کے شکریہ ادا کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کے ملفوظات پڑھے ہیں، ہمارے پاس چھپوانے کے پیسے نہیں۔ میں نے کہا میں چھپوا دوں گا لاہور سے، اس میں میرا کہیں نام بھی نہ آیا۔ اللہ والی باتیں تھی۔ پل پل اپنے آپ کو پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، بس یہ پڑھتے 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 بس موت آئے اور یوں چلے جائے۔ میں عبادت کر رہا، میں تسبیح کر رہا، میں سخاوت کر رہا۔ میں نے کہا نا 3 رشتے ایسے ہیں جن کو حق ہے، وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، وہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنا تیرے اوپر خرچ کیا۔ ماں باپ نہیں کہتے کہ بیٹا تم نے اتنا خرچ کیا تمہارے اوپر۔ 3 رشتوں کو حقوق ملے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو اللہ نے روزوں کی توفیق دی ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، تسبیح کی توفیق دی ہے، یکسوئی کی توفیق دی ہے، ہمیں اللہ پاک نے اگر دی ہے تو یاد رکھیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ پل پل یہ سوچیں کہ میرا اگلا لمحہ کیسا ہوگا، کہیں یہ توفیق مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں یہ عنایت مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں یہ عطا مجھ سے چھن نہ جائے۔ پل پل پوچھیں، لمحہ لمحہ پوچھیں، اپنے آپ سے، اپنے من سے۔ ساری جنگیں اندر کی خود لڑنی ہے۔ پھر سنیے، ساری جنگیں اندر سے خود لڑنی ہے۔ 1988 میں یا 86 میں میں ایک سفر میں تھا، رمضان تھا۔ وہاں ایک وقت کے بہت بڑے درویش، ان کی بات، وہ تشریف لائے، ان کی بات سننے کو ملی۔ ایک بندہ ان سے کہنے لگا دعا فرمائے میں مر جاؤں۔ انہوں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا یہاں، ہاں۔ انہوں نے پوچھا تو کیوں چاہتا ہے میں مر جاؤں؟ اس نے کہا جی سارا دن کبھی حلال، کبھی حرام، کبھی جائز، کبھی ناجائز، کبھی فرما برداری، کبھی نافرمانی، کبھی اس کا خطرہ، کبھی اس کا خطرہ، کبھی ماں کی عزت، کبھی باپ کی عزت، کبھی کسی کا جھگڑا، کبھی کسی کی لڑائی، روزی کا فکر، گھر کا فکر، صحت کا فکر، بچوں کا فکر، یہ اس نے گنوائی ساری چیزیں، بہت ساری مجھے بھول گئی ہیں۔ بس دعا کریں میں مر جاؤں۔ تو میں تو دعا نہیں کروں گا۔ اور یوں کہا میں تو یہ چاہوں گا تو 27 دفعہ روز مرے، 27 دفعہ مرے۔ وہ کیا؟ وہ کیسے؟ کبھی چوٹیں لگیں دل کو، کبھی ناگواریاں ہوں، کبھی ادھر کا مسئلہ، یہ ہر وقت مرنا ہی تو ہے۔ یہ دل کا ٹوٹنا، یہ جذبوں کا ٹوٹنا، یہ چاہتوں کا ٹوٹنا، یہ مرنا تو ہے۔ پہلے میں تو یوں چاہوں کہ 27 دفعہ تو روز مرے، 27 دفعہ روز مرے، اور اس مرنے پہ اللہ کو تیرے اوپر ترس آئے اور اللہ تیری دنیا آخرت بنا دے۔
اوہ اس نے دیکھا نا ایسے، مجھے آج بھی اس کی آنکھیں یاد ہیں. ہاں تھا پٹھان، پٹھان تھا نا، اس نے مجھے کیا تھا، خبر ٹھیک تھا. یہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہے. یہ بات زبردست ہے، دا خبرات. ہمیں تو پل پل مرنا ہے، پل پل مرنا ہے. اور وہ کیا؟ اپنی ذات سے جنگ لڑ، اپنی ذات سے جنگ لڑ، اپنی ذات سے. حلال رزق کی جب تلاش ہوگی وہ تھوڑا ہوگا، اس میں ذائقے نہیں ہوں گے، اس میں اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ نہیں سجیں گے. یہیں سے نسلوں میں برکت دولت ملتی ہے. حلال رزق، حلال رزق. ایک تو یہ اس پہ نظر ہو، اس پہ نظر ہو. دوسرا میں رزق کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک. ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں لاہور کے گاؤں کے رہنے والے تھے، میاؤ تھے. ایک آدمی، شریف آدمی، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں غربت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں بارڈر، یہ واگا بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے. تو میں نے ان سے کہا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں. میری بیوی پڑھی ہوئی ہے بیٹے؟ میں کہ نہیں. مرد جب تک وظیفہ تسبیح نہیں کرے گا، اکثر بیویوں کو پکڑا دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی. اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے. کہا میں یاد کر لوں گا. میں نے کہا یہ آیت یاد کرے، اور پھر سارا گھر اس کو پڑھے ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ. بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے. کہیں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں، ان کی بات سن لیں. کسی پرائیویٹ نوکری کرتے تھے. مجھے یاد ہے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں 12-13 ہزار روپے ماہانہ لیتا ہوں. میں نے کہا اس کو پاگل ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں، وضو پہ وضو پڑھیں. کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ صاحب میرے پاس ہے، میں نہ پہچان سکا. مجھے کہنے لگے میں وہی ہوں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب وہ آنسو غم کے نہیں تھے، خوشی کے تھے کہ اللہ نے مجھے، میرے اوپر برکت کے دروازے کھولے ہیں، بخت کے، یہ لفظ ہے. کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک وقت میں بھی بھوکے رہ جاتے تھے، اور جب سے ہم نے پڑھا، کہا پہلے 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوا. ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی آواز آئی جلدی نہ کرنا. 9 مہینے کچھ نہیں ہوا، سال کچھ نہیں ہوا، چھوڑا نہیں. بس اس کے بعد جو رب نے کہتے ہیں ایسے چھتیں پھاڑ دی. اور مجھے اس بندے کے آج بھی لفظ یاد ہیں، ایسے چھن چھن کے کر کے سونا گر رہا تھا، چھن چھن، یہ لفظ یاد ہے. یہ سفر گھر سے شروع ہوا. والدہ والد معالج تھے، علاج کرتے تھے. پھر ذاتی اپنا شوق، اپنا ذاتی جذبہ، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں آپ کو، لوگوں کو بتائیں، بہت فائدہ دے گا. بلکہ میں نے جب سے بتایا کئی لوگوں نے اس کو پیک کر کے بیچنا شروع کر دیا. بہت طاقتور چیز ہے اور بالکل سستا اور بالکل آسان. ریمن چینی 50 گرام، سونڈ 50 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام، بس. ریمن چینی اور میٹھا سوڈا بہت باریک پیس لیں. سوڈا میٹھا پیسا ہوا ہوتا ہے، اس کو ملا لیں. ملانے کے بعد اس کی آدھی چمچی یا چوتھائی چمچی دن میں 3 سے 4 بار پانی کے ساتھ آپ اس کے فائدے سننا شروع کر دیں. پرانا ہیپیٹائٹس، معدے کی پرانی گیس تبخیر، پرانی قبض، بڑھا ہوا پیٹ، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو رہا، موٹاپا، چربی، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، اور اپنا اس کی بیماری، یہ جو جوڑوں کی، کمر کی، پٹھوں کی، مہروں کی، بہت انہوں کا ٹوٹ گئے. بہت زبردست، بالکل سستا لیکن لاجواب ٹوٹ گئے. اور اس کو آپ بنا کے گھر میں رکھیں. عام معدے کی گیس، ڈکار، اس کے لیے تو لاجواب چیز ہے. باقی ان بیماریوں کے لیے چند دن چند ہفتے استعمال کریں. اس دن ایک بندہ میرے آیا، پاؤں پڑ گیا. میں تو بھائی اللہ کا نام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں آپ کے ہاں چودھری بن کے آتا تھا، جب بھی آتا تھا. پھاٹا، پریشان، مشکلات، مسائل میں گھرا ہوا ہوں.
بعد میں پتا چلا کہ میں جتنا بڑا ہوں فقیر بن کے جاؤں گا تو کچھ حاصل کر کے آؤں گا. میں تو خود فقیر ہوں, میں تو خود منگتا ہوں, میں تو خود بھکاری ہوں. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. جتنی بڑی عبادتیں تسبیحاں کر لیں, ہمارے دل میں انگریز کے خلاف, یہودی کے خلاف, عیسائی کے خلاف, سکھ کے خلاف, ہندو کے خلاف, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, اہل حدیث, ملحد, منکر, کمیونزم, سیکولر, فلاں, اس کے خلاف اتنا ذرہ بھی حقارت نہ آئے, حقارت نہ آئے. جتنی بڑی عبادت کر لیں حقارت نہ آئے. اگر منہ سے بے ساختی میں کوئی نکل بھی جائے تو بعد میں اس پہ استغفار کرے. بے ساختگی میں اس میں استغفار کرے. اگر حقارت آ گئی, اگر حقارت آ گئی, کچھ نہ بچا ہمارے پاس. میں نے کہا نا, اصل تو انت ہے نا. کئی میرے پاس کیس آئے, 20 سال 30 سال کے بعد آیا ہوں, پیسہ بھیجتا رہا دبئی میں, خلیج میں, فلاں ملکوں میں. جب یہاں آیا ہر چیز مٹی تھی. سالے کھا گئے, بیوی کھا گئی, بیٹے کھا گئے, ان کے نام کراتا رہا. یہ واقعات میری زندگی گزرتے سن سن کے میری زندگی گزری ہے کہ وہ جائیداد انہوں نے مجھے کہا ہم نے اتنی جائیداد لے لی, یوں مال لے لیا. یہاں آیا تو وہ جائیداد اگر تھی بھی صحیح وہ سب ہضم کر گئے. یہ واقعات مجھے اکثر سننے کو ملتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ کے پاس بھیجتے رہیں 30 سال کے بعد جائیں تو کہے گا سب کچھ تھا ہی کچھ نہیں. یہاں کا مقروض امیر ہو سکتا ہے, یہاں کا فقیر امیر ہو سکتا ہے, یہاں کا منگتا مالدار ہو سکتا ہے, یہاں کا مریض صحت یاب ہو سکتا ہے, وہاں کا منگتا منگتا رہے گا. وہاں کا منگتا منگتا رہے گا. خطرے میں, خطرے میں ہے پل پل, اور اتنے بڑے خطرے میں ہے جس کا گمان اور خیال نہیں. اور اس اندر کے نفس نے ہمیں تسلیاں دی ہوئی ہیں. اس لیے فرمایا المومن بین الخوف والرجا. کہا مومن کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کے اندر دو علامتیں. آج مومن کی علامتیں بتا رہا ہوں. یہ علامتیں آل رسول نے بتائیں, اصحاب رسول نے بتائیں, خود اللہ اس کے حبیب نے. مومن کسے کہیں گے؟ جس کے اندر دو علامتیں ہیں. خوف اتنا ہو کہ ساری دنیا جنت میں جائے کہ میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا, میرے جرائم اتنے ہیں. یہ خوف ہے, ہر وقت خوف. اور رجا امید, امید ایسی ہے کہ انشاءاللہ اس کی شان کریمی کا کرم ہوگا اور کوئی بخشش کا سامان ہو جائے گا. بین الخوف والرجا, خوف اور امید کے درمیان. اس کا نام مومن, اس کا نام مومن. بڑی باریک بات ہے اور بڑی کام کی بات ہے. آپ مخلصین کا مجمع ہے. ہر پل خوف ہو, پتہ نہیں کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے میں جا رہا ہوں. آگے گیا تو پتہ چلا کہ میری 30 سال کی کمائی جو میں نے باہر سے بھیجی تھی وہ تو مٹی ہو گئی, تو خالی ہو گئی. 1998 میں سریا باندھ رہے تھے, سریا کا جال, تو اس نے نا وہ لال رومال پہنا ہوا تھا سعودی عرب والا. میں نے اسے رومال سے پہچانا, ایک اس لال رومال سے, دوسرا وہ ایک لفظ کہتا تھا الطول. الطول کہتے ہیں سیدھا. وہ کہتے ہیں نا استاد جی یہ سریے کا جال کیسے باندھنا ہے, کہہ رہا الطول. میں نے کہا استاد اس کو سریے کی ڈرائنگ بنانے والے کو, میں نے کوئی باہرلے ملک رہے ہو, خیر ساری زندگی وہاں گزری ہے. اچھا وہ بیچارہ 10 روپے کا محتاج ہوتا تھا, چائے پینی ہے, سگریٹ بھی اس نے پینا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, محتاج ہوتا تھا. کہنے لگا ساری زندگی کی کمائی سارے آپ نے کھا گئے, اب انہوں نے مجھ پہ مقدمے کیے ہوئے ہیں اور ہر چیز میری ختم ہو گئی ہے, بس سرمایہ سر ختم ہو گیا. مومن ہمیشہ
اسی امید اور خوف کی دنیا میں اسی کشتی میں رہتا ہے. پار لگ جائے یا پھر کشتی ڈوب جائے مجھے کوئی خبر نہیں. اپنے ذکر میں، اپنی تسبیح میں، اپنی عبادات میں، اپنے معمولات میں، اپنے الفاظ میں، پل پل میں، پل پل میں نے کون سی کیفیتوں میں رہنا اور لوگوں کے لیے ہر پل میں کوشش کروں گا. کیا پتا اس کی کون سی مجبوری ہوگی، یہ اس کا معاملہ ہوگا، یا کیا پتا اس سے پہلے یہ 100 عیبوں میں تھا، 99 ختم ہو گئے باقی ایک رہ گیا. اس سے پہلے 100 تھے، 99 ختم ہو گئے ہیں، باقی یہ ایک رہ گیا ہے. پھر تو اس کی بڑی ہمت ہے. درویش جا رہے تھے تو ایک بزرگوں کی اولاد تھی، بزرگوں کی اولاد. تو انہوں نے کہا حضرت ان کے درمیان سے گزر رہے ہیں. اچھا ہاں وہی ان کو سلام کرتے جائیں. وہ تھی ان کے بڑے اللہ والے تھے، وہ کتے اور ریچھ لڑاتے تھے. کتے اور ریچھ، انہوں نے بڑے بڑے کتے پالے ہوئے تھے. اب انہیں پتا چلا کہ یہ درویش آ رہے ہیں مجھے ملنے کے لیے. تو ادھر سے یہ گئے ان کے ڈیرے کی طرف جہاں کتے بندے ہوئے، ادھر سے وہ آئے. تو انہوں نے جا کے ان کو ادب سے سلام کیا، ان اللہ والوں نے. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو کتے باندھے ہوئے ہیں. کہنے لگا پھر تو ہم سے بڑا اونچا ہے، ہم سے یہ ایک کتا نہیں باندھا جاتا، تو نے کئی کتے باندھے ہوئے ہیں. یہ دل کی طرف اشارہ کیا، یہ نفس اور شیطان کا کتا، ہم سے تو یہی نہیں باندھا جاتا، تو نے تو بڑے کتے باندھے ہوئے ہیں. یہ سفر زندگی کا جو ہم چل رہے ہیں زندگی کے سفر میں، یہ میں وہ سفر بتا رہا ہوں جو سوئی دھاگا ہے، کہیں سے کوئی سوراخ نہ ہو جائے. ہم چینی کی بوری رکھ کے سائیکل بائک کے پیچھے گئے، گھر جائے تو خالی تھی، ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ، اور وہ سب گرتا گیا گرتا گیا گرتا گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. میں نے اسلام آباد سے آ رہا تھا، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، ہمارے ایک مخلص تھے باری صاحب. تو وہ ان کی گاڑی تھی، سخت گرمی تھی، اسلام آباد موٹر وے اس وقت نئی بنی تھی، تو گاڑی پوری سپیڈ سے چل رہی تھی، آگ تھی. اچھا جو گرل تھی جس سے اے سی کی آواز ہوا آتی تھی، اس سے ہاتھ لگاؤں تو بہت ٹھنڈی. میں پریشان، وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا حضرت میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. ان کی گاڑی پرانی تھی، کہنے لگے جی میری پرانی گاڑی ہے، اگر قبول کر لیں. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. اچھا پتا انہیں بھی تھا جو کہانی ہے، گرمی تھی. آخر میں نے کہا شیشے کھول دیں، چلو گرم ہوا آئے تو حبس ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کو بتایا نہیں، مناسب نہیں سمجھا. میری گاڑی کے جو دروازوں کے ربڑ ہوتے ہیں نا، جو دروازوں کے ساتھ لگ کے باہر کی ہوا کو روکتے ہیں، ربڑ کمزور ہے. اے سی اپنی پوری طاقت سے اندر ٹھنڈک پھینک رہا ہے، لیکن باہر کی گرمی کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اے سی کی ٹھنڈک کو اٹھا کے اس نے خود ختم کر دیا. ربڑ کمزور ہے. جو ربڑ لگے ہوتے ہیں، جو دروازے کو چپکاتے ہیں اور باہر کی گرم ہوا اندر نہیں آنے دیتے، اندر کی ٹھنڈی ہوا باہر نہیں جانے دیتے، وہ خراب ہے. کہیں ایسا نہ ہو اے سی بھی چل رہا ہو اور ربڑ کمزور، اکھوی سجاک رہ گئی، دیواوی بلدا رہ گئی، اٹا مٹورے چومالوی نکلتا رہ گئی. بڑی پرانی بات کہی میں نے ایک بابے کی. آنکھیں بھی جاگتی رہیں، اکھوی سجاک رہ گئی، دیواوی بلدا رہ گئی. چراغ بھی جل رہا تھا، بر مٹکے میں سے آٹا بھی نکلتا رہا. کیوں نکلتا رہا؟ آنکھیں بھی جاگ رہی تھی، چراغ بھی چل رہا تھا، مٹکے میں آٹا رکھتے ہیں وہ بھی نکلتا رہا. اور میں نے جب مٹکے میں ہاتھ ڈالا، مٹکا تو سارا خالی تھا. ایک ہے حال، ایک ہے معال، انجام، کہ میں انجام میں جب جاؤں گا تو میں خالی ہاتھ ہوں گا. اس نے فرمایا حدیث میں، آقا نے فرمایا تمہیں پتا ہے سب سے زیادہ ایک لفظ فرمائے، وہ شخص سب سے زیادہ، وہ لفظ میں آپ سے پوچھوں گا. میں یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو پہاڑ کے بقدر نیکیاں لے کے آئے گا. کون سا لفظ ہے حدیث میں؟ غریب، مفلس، جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا.
حق لینے والے آئیں گے، کسی کی زمین ماری، کسی کا پیسہ لیا، کسی سے کہا ذرا بیلنس دے دینا، کسی سے روپیہ، کسی سے چیزیں لے کے کھا گیا، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ حقدار آئیں گے، اس کی نیکیاں ان کو دیتے جائیں گے، اور پھر اس کے حقدار ابھی موجود ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس پہ ڈال کے پھر گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا۔ دنیا کا مفلس میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو اپنے حقوق اور معاملات کا خیال نہیں رکھتا، جو اپنے لین دین پہ نظر نہیں رکھتا، جو حلال حرام جائز ناجائز پہ نظر نہیں رکھتا۔ ہمیں بہت دیکھنا ہے، ہمیں بہت دیکھنا ہے، ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے۔ ہمیں روحانیت کے سفر میں اپنی مال پونچی بچا کے جانا ہے۔ ایک ہے مال کا کمانا، ایک ہے بچانا۔ بچانا اصل ہے، بچانا اصل ہے، کمانے کے بعد بچانا۔ یہ میں بچانے کی تدبیریں، یہ بچانے کے انداز، یہ بچانے کے گر اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ اگر ہم نے یہ بچا لیے، زندگی میں انشاءاللہ دولت مند جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عروج کمال پا کے جائیں گے، اور اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے ورثے چھوڑ کے جائیں گے۔ اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے کیا ورثے چھوڑ کے جائیں گے، بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کے جائیں گے اپنی نسلوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کے جائیں گے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں پالی اور ان چیزوں پہ نظر رکھ لی، ان احتیاطوں پہ نظر رکھ لی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہر پل اپنے جذبے پہ نظر، خدمت کرنے والا، عبادت کرنے والا، خدمت کرنے والا، عبادت کرنے والا، ہر وقت اپنے جذبے پہ نظر ہو۔ اور جتنا جذبے پہ نظر ہوگی، اپنی نیت پہ نظر ہوگی۔ میں کسی کی نیت کو کیسے تول سکتا ہوں؟ میں وہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، میں تو کہتا ہوں وہ کھوٹا ہے، پر کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا۔ ہاں، یا تو مجھے کشف کی نظر مل جائے، ایسی نظر کشف کی کہ میں اندر دل پڑھ لیتا ہوں، قبروں کے حال پڑھ لیتا ہوں، دلوں کے حال پڑھ لیتا ہوں، یا تو کشف کی نظر مل جائے۔ پھر اگر کشف کی نظر نہیں ملی تو پھر مجھے لوگوں سے بہت درگزر کرنا ہوگا، اور اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہوگی کہ میرا حال کیا ہوگا اور میری حالت کیا ہوگی۔ انشاءاللہ کامیاب لوٹیں گے۔